زیغم صاحب، یہ جو اسرائیل نے کیا ہے، مذاکراتی حل ہوتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے ہی جنگیں ٹلتی ہیں، بات چیت راستے نکالتی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے آج سے کچھ دنوں کچھ مہینوں بعد امن کوئی راستہ بنا پائے گا یا تدفین کر دی اسرائیل نے امن کی؟ مذاکرات ان ملکوں کے لیے حل ہوتے ہیں جو مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں. وہ ملک جو نسل کشی کے ذریعے، قتل عام کے ذریعے، قبضے کے ذریعے، سیٹلر کلونیلزم کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہیں، ان کے نزدیک امن نیگوسیشن حل نہیں ہوتا، ان کے نزدیک حل جنگ ہوتا ہے. پچھلے 1 مہینے میں اسرائیل 5 ملکوں پر بمباری کر چکا ہے. اور ابھی جو ہوا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ جگہ جو مڈل ایسٹ کا سوئٹزرلینڈ اور ناروے ہے، جو وہ ایسی سیف سپیس ہے جہاں پہ بدترین دشمن بیٹھ کر مسائل کا حل کر سکتے ہیں، جو سفارت کاری کا مرکز ہے، اسے سفارت خانوں کا ذبح خانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جو مرکز بنا تھا، خاص طور پر اگر ہم دیکھیں حماس کے حوالے سے، تو اسے اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پر حماس کو یہاں پر ٹھہرایا تھا قطر نے 2020 میں، ان کا دفتر قائم کیا تھا. بالکل. اور گزشتہ سال میں یہ دفتر سے یہاں سے لوگ چلے گئے تھے. پھر دسمبر میں صدر ٹرمپ نے اپنا خصوصی نمائندہ بھیجا تھا قطر کے امیر کے پاس، یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ آپ اپنا رول اختیار کریں. اس کے بعد حماس کے لوگ وہاں واپس آئے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک گارنٹی وہاں موجود تھی امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی، صحیح، کہ یہ لوگ وہاں محفوظ رہیں گے، کیونکہ ان کی حیثیت حماس کے لیڈروں کی نہیں تھی، ان کی حیثیت سفارتکاروں کی تھی، نیگوشیٹرز کی تھی. یہ وہاں نیگوسیشنز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ان نیگوسیشنز کے لیے، ان گفتگو کے لیے جو اسرائیل اپنے لیے اہم سمجھتا تھا، ہاسٹیجز کے بارے میں. اور وہاں گفتگو ہوئی اور وہاں پیش رفت بھی ہوئی اور ہاسٹیجز ریلیز بھی ہوئے اور بات آگے بڑھ بھی رہی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل ایسا نہیں چاہتا. اسرائیل نسل کشی چاہتا ہے، ڈپلومیسی نہیں چاہتا. وہ بار بار سفارتکاری کی کوششوں کو ناکام بناتا ہے. زیغم صاحب ایڈ کیجئے گا، امریکہ کیا چاہتا ہے؟ گارنٹر بھی وہ بنا ہے اور اس کے تعلق داری دونوں طرف ہے. امریکہ کا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کا وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا، ٹیل از ویگنگ دا ڈاگ. بہت بڑا ملک ہے، پھر سے ہماری دوستی ہے، بڑا احترام سے کہہ دیتے ہیں کہ چلیں امریکہ ایک شیر ہے جس کی دم جو اسرائیل ہے وہ اس کو ہلا رہا ہے، چلا رہا ہے، کم از کم مڈل ایسٹ میں. آپ دیکھیے جون میں جب حملہ کیا تھا اسرائیل نے ایران پر، تو صدر ٹرمپ بہت ناراض ہو گئے تھے کہ مجھے بتایا نہیں گیا. امریکی صدر کو بتائے بغیر حملہ ہو گیا تھا اور انہوں نے بڑا سخت بیان دیا تھا. ایک دفعہ جہاز بھی واپس بلایا تھا اور بعد میں پھر اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے حملہ بھی کیا. شاید اس کا ایک مقصد جنگ کرنا تھا. ابھی وائٹ ہاؤس کیا کہتا ہے؟ وائٹ ہاؤس یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس وقت پتا چلا جب جنگ شروع ہو چکی تھی. کس جگہ پہ؟ جہاں پہ مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا امریکی اڈا ہے. 1 لاکھ امریکی فوجی ٹھہرے ہوئے ہیں، جدید ترین اسلحہ موجود ہے، آپ کا کی الائے ہے، ٹھیک ہے جی. اور وہاں پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں اس وقت پتا چلا. آپ نے 243 ٹریلین ڈالر کی وہاں امداد سے وعدہ لیا ہے، $600 ملین کا گفٹ لیا ہے آپ نے جہاز. اب آپ پہ کون ٹرسٹ کرے گا؟ جناب سپر پاور آپ یہ بتائیں. اور بس آخری بات دیکھیے، دنیا اب میں جو اب نئی کھیل چل رہی ہے اس میں امریکہ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ چین اور روس تو اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. وہ تو حملے میں حصہ نہیں بنتے. آپ اپنے اتحادیوں پر جہاں فوجیں رکھتے ہیں، جو آپ سے بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ خریدتے ہیں، آپ پہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان پہ آپ حملے کرواتے ہیں. ٹرسٹ کا سوال پیدا ہو گیا، اور یہ سوال تو امریکہ کے ساتھ زیغم صاحب دہائیوں سے جڑا ہوا ہے. شہزاد چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو امریکہ کا رول اس پوری صورتحال میں، کیونکہ ریپورٹڈلی تو یہ بھی ہے اسرائیل کے بقول کہ اس کو گرین لائٹ تھی تو اس نے یہ سب کیا ہے، کیا امریکہ کی سفارتی کوششیں واقعی امن کے لیے تھیں یا پھر حماس قیادت کو ایک جگہ جمع کرنے کا جال تھا؟ یہ عائشہ، آج کا جو ہمارا کمنٹس ہے نا، یہ اسرائیل یا امریکہ کا نوحہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دوحہ کا نوحہ ہونا چاہیے. صحیح. آج ہمیں دوحہ کا نوحہ کہنا چاہیے. سوئٹزرلینڈ کتنا نیوٹرل ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ہم نیوٹرل کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ کو،
کتنا نیوٹرل ہے. دنیا بھر کی کرمنل پروسیڈز جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں آ کے پناہ لے لیتی ہیں. وہ یورپ کے لیے تو نیوٹرل ہو سکتا ہے, مغرب کے لیے تو نیوٹرل ہو سکتا ہے, لیکن کسی اور دنیا کے لیے وہ سوئٹزرلینڈ نیوٹرل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اسی کو مماثلت کرتے ہیں مشرق وسطیٰ میں, تو مشرق وسطیٰ کتنا آزاد ہے اور کتنا نیوٹرل ہے, یہ بھی سوچنا پڑے گا نا. اب یہ تو کچھ جگہ صاحب نے باتیں بتائیں. سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر دوحہ قطر میں موجود ہے. اس کے بیسز کے علاوہ رینڈ جو ان کا سب سے بڑا ملٹری کا تھنک ٹینک ہے, اس کا جو فارورڈ ایک جو ہیڈ کوارٹر ہے یا اس کا فارورڈ سینٹر جو ہے وہ دوحہ میں موجود ہے. وہاں پہ اسٹڈیز ہوتی ہیں رینڈ کے اندر. امریکنوں کا اپنا سینٹر ہے. اچھا, تو اس لیے دوحہ جو ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے کسی کو نہیں پتا. روس کے کتنے اڈے ہیں مشرق وسطیٰ میں, روس کا کتنا اثر رسوخ ہے مشرق وسطیٰ میں, روس سے کتنے معاہدے کیے گئے ہیں مشرق وسطیٰ کی طرف سے. سعودی عربیہ نے ایک آدھ دفعہ کوشش کی لیکن ہوا کچھ نہیں. بلینز آف ڈالرز کے معاہدے کہاں پہ ہیں؟ تو مشرق وسطیٰ آپ کو دو حصوں میں بٹا نظر آتا ہے. جب آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو پھر وہ جو نیوٹرلٹی کا ایک عنصر ہے وہ غالباً ہمیں غائب نظر آتا ہے. ایرانی مثال کا ذکر ہوا, کتنے ہیں ہمارے سامنے. یعنی اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ ہم نے امریکہ کو بتا دیا تھا, امریکہ نے دوحہ کو بتا دیا تھا کہ حملہ آنے والا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا مجھے پتا تھا, ایگزیکٹ ٹائم بتا دیا گیا تھا, اور ہم نے اپنے لوگوں کو وہاں سے انخلا کر لیا تھا کہ یہاں پہ حملے ہوں گے, آپ نکل جائیں یہاں سے. تو جہاں پہ اس قسم کی کوارڈینیشن ہو وہاں پر اگر اس قسم کا کام ہو جاتا ہے تو اس میں حیرانی نہیں ہونی چاہیے. اسرائیل کا رول کیا ہے؟ اب میں ایک ملک کا نام لوں گا, شاید اس کے اندر بھی ہمارا مسئلہ پڑ جائے. وہاں یو اے ای کے اندر, ابو دھابی کے اندر, دبئی کے اندر, ان کے ایک چند سال پہلے کی بات ہے, شاید 7-8 سال ہوئے ہوں گے, 10 سال ہوئے ہوں گے, ان کے ایک لیڈر حماس کے, پیلسٹائن کے لیڈر, ان کو وہاں پہ ان کے ہوٹل کے اندر ایلیمنیٹ کیا گیا بائی اسرائیلی جو ان کے انٹیلیجنس کے لوگ تھے. اور جگہوں پہ آپ کو ایران کے اندر پتا ہے کہ وہاں پہ اٹیک کر کے ڈائریکٹلی اٹیک ختم کر دیا گیا اس کو. یہ تیسرا مرحلہ تیسری چیز آپ کے سامنے ہے. یعنی کوئی نہ کوئی تو یہ سوچ رہا ہے ہمیں حماس کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہے. کوئی نہ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ طاقت اصل میں مین اور فائنل آربیٹر ہے اس دنیا کے اندر, اور غالباً شاید ایسا ہی ہے. شاید دنیا یا ہم سب کو جاگنا چاہیے. یہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں نا کہ کون اس کو روکے گا, میرے خیال میں اس وقت کوئی روکنے والا نہیں ہے, کم از کم مشرق وسطیٰ کی حد تک. اور جب کوئی روکنے والا نہیں ہے تو پھر جن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ان کو کچھ کرنا پڑے گا, خود سے کھڑا ہونا, اگر ان کے اندر کچھ جان ہے تو. اگر نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے آپ مار کھاتے رہیں گے کیونکہ آپ کے اندر خود سے جان نہیں. صحیح. کیا حماس ختم ہو سکتا ہے؟ حماس ایک استعارہ ہے, یہ یاد رکھیں, مزاحمت کا. اب یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو بادشاہتیں ہیں یہ مزاحمتوں کو پسند نہیں کرتی؟ واضح ہے, یہ اینٹی اسٹیٹس کو فورسز ہوتی ہیں نا ریڈیکلزم کی, مزاحمتوں کی. تو جہاں بادشاہتیں ہوں گی وہ ریڈیکلزم کو ابہور کریں گی, اس کو نفرت کریں گی, اس کو ختم ہوتا ہوا دیکھنا چاہیں گی. کتنی اس وقت عرب مملکتیں ہیں جو حماس کو ختم ہوتا دیکھنا چاہتی ہیں. جو حماس جو اس وقت آپ کو غزہ میں ہو رہا ہے اس کے اندر سب کی آشیرواد شامل ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. صرف امریکہ اس میں شامل نہیں ہے. ایک فائنل بات کہہ دوں آپ کے جواب کے اندر, آپ کا سوال جو مین جواب تھا کہ کیا یہ امن کو, دیکھیے حماس یا فلسطین یا اس کا جو مسئلہ یا کشمیر کا مسئلہ ہے, یہ نسل در نسل کی لڑائی ہے. صحیح. یہ آپ انسان تو مار دیتے ہیں لیکن وہ جذبہ اور وہ فکر ختم نہیں کرتے, یہ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جو اس وقت ہو رہا ہے, جو بچے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے والدین ان کے گھروں کے ساتھ کیا ہوا غزہ کے اندر, یہ جب تھوڑے سے 18-20 سال کے ہوں گے ایک اور حماس کی شکل میں سامنے آئیں گے. آج اسرائیل نے اپنے لیے اگلے 50 سال کے لیے ایک اور جنگ اور ایک اور مصیبت گھڑ لی ہے. صرف آج کی بات نہیں کر رہا, یہ جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے اس کے بعد. تو مجھے نہیں لگتا کہ حماس یا جنگ, امن کو خطرہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, اور امن کو خطرہ اسرائیل کی خطرے کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کو خطرہ ضرور ہے اور ہونا چاہیے. اگر یہ رکتا نہیں, وہاں پہ عقل نہیں آتی تو پھر کسی نہ کسی کو اس کو عقل دینی پڑے گی, اور شاید فلسطینی ہی اس کو عقل دیں گے. رضا رومی صاحب, دوحہ میں جو حماس لیڈرشپ پر حملہ کیا ہے, کیا کہا جا سکتا ہے قطر کی دہائیوں پر محیط جو سفارتی یا ثالثی کی کوششیں رہی ہیں, ایک ہی حملے میں زمین بوس کر دی گئی, سفارتی ڈھانچے کو کتنا نقصان دیا گیا اس حرکت سے؟ جی بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے, اور بہت سے اس کے جو پہلو ہیں آلریڈی ان کا ذکر ہو چکا ہے. میں تو دو باتوں کا یہاں پہ تذکرہ کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ امریکہ کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے, اور قطر نے
اس چیز کو ڈینائی کیا ہے کہ ان کو اس حملے سے پہلے آگاہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کو آگاہ کیا گیا جب حملہ شروع ہو گیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور قطر کے بھی بڑے پرانے اور مضبوط تعلقات ہیں، لیکن یہ بھی اب چیز واضح ہو گئی ہے کہ جب اسرائیل کا معاملہ آتا ہے تو پھر اسرائیل کو ہر دوسرے ملک پہ فوقیت دی جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر ایک بہت بڑی بیس ہو امریکی، وہاں پہ ان کی فوجی دستے بھی تعینات ہوں، اور یہ کہ قطر امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں ایک بہترین اتحادی بھی ہو، اور انہی کے کہنے پر اور انہی کی منشا سے یہ سفارتکاری کا عمل جو ہے، ایک معاہدہ جو ہے اس کو آگے بڑھا رہا ہو، اور اس کے باوجود اس کے اوپر حملہ ہو جائے، اس کی جو سالمیت اور خود مختاری ہے اس کے اوپر بھی سیدھا سیدھا حملہ ہو. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں اس کا پورا اثر ہوگا. یہ صرف قطر کا معاملہ نہیں ہے، باقی ممالک بھی دیکھیں گے کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کا کیا عالم ہے، اور وہ کتنی ولنریبل ہے اسرائیلی حملوں کی، کیونکہ اسرائیل جب بھی چاہے وہ اس طرح کے حملے کر کے ان کی داخلی جو خود مختاری ہے اس کو پامال کر سکتا ہے. تو یہ اب ایک معاملہ بڑھے گا آگے، اور ایک جوائنٹ آپ دیکھیں گے کہ یہ گلف کی ریاستیں جو ہیں، جو ابھی تک ایک فرق پوزیشن لیے بیٹھی تھی اسرائیل کے معاملے پر، اب یہاں پر امید ہے کہ تھوڑی بہت اتحاد سامنے آئے گا. اور یہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے. جب تک عرب ممالک جو ہیں وہ مل کر اس مسئلے کے اوپر ایک جوائنٹ فرنٹ نہیں بناتے، یقین جانیے یہ مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا. دوسرا معاملہ ہے اسرائیل کے عزائم کا. یہ اسرائیل چاہتا ہی نہیں کہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہو. یہ اور اس سے پہلے والے ڈائیلاگ جو ہیں حماس کے ساتھ، وہ اس لیے کیے جا رہے تھے کہ تاکہ جو ہاسٹیجز ہیں، جو قیدی ہیں ان کے پاس، ان کا تبادلہ ہو سکے، کوئی ڈیل بن سکے. لیکن بہت سے اسرائیل کے اندر جو تجزیہ کار ہیں اور ان کی اپنا جو میڈیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے نیتن یاہو کی، وہ دلچسپی ہی نہیں رکھتی کہ یہ ہاسٹیجز ریلیز ہوں. وہ اس کو بہانہ، اس کی آڑ میں وہ اپنا جنگ و جدل جاری رکھنا چاہتے ہیں. ان کا جو سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کر دوسرے ممالک میں بھیج دو اور یہ علاقے پہ زمین پہ قبضہ کر لو. بس یہ ان کا ایک ہدف ہے. جی درست ہو گیا رضا رومی صاحب. افتخار صاحب، یہ ہدف اس کے اپنی جگہ موجود، مگر گزشتہ روز کا حملہ لیڈرشپ کو نشانہ بنانا، اوپر شہزاد صاحب نے بات کی مرکزی قیادت ختم بھی ہو جائے تو بہت سے گروپس کھڑے ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں کیا ڈائریکشن اسرائیل کی ساری امریکی سپورٹ، اور جہاں رضا صاحب نے بات کی کہ وہ زمین چاہیے ہے جس باعث یہ امن نہیں ہونے دے رہا ہے؟ سب باتیں تو دوستوں نے بالکل درست کہہ دی ہیں. انسانی جانوں کا ضیاع ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. معصوم بچوں کی لاشیں ان کو نہیں جھنجھوڑتی، اور کبھی جھنجھوڑیں گی بھی نہیں، کیونکہ ان کا سارے سے زیادہ پیسہ امریکہ میں ہے، ان کی سرمایہ کاری امریکہ میں ہے. اسرائیل آج جو کچھ بھی ہے امریکہ کی وجہ سے ہے. امریکہ کی تمام سیاست یہودیوں کے گرد گھومتی ہے. ان کی جو پارلیمنٹ بھی چاہیں آپ دیکھ لیں، ان کے ممبرز دیکھ لیں وہ کون ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ تو جاری رہے گی، اور بالکل صحیح کہا ہمارے ایک دوست نے، ایک حماس اور پیدا ہوگی 10 سال کے بعد، ایک اور حماس پیدا ہوگی. اور یہ کب ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہاؤ دے ریئیکٹ. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان والوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ مسلمان ممالک جو بڑے مسلم ممالک ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ دنیا میں ان کے اس حرکت کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. وہ لوگ کر رہے ہیں، اپنی پارلیمنٹ کے اندر نعرہ لگا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف جو مسلمان نہیں ہیں. وہ انسانوں کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں، وہ انسانوں کی بقا کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں. کاش ہمارے مسلمان اس بات کو سمجھ لیں کہ انسانیت زیادہ اہم ہے بنسبت پیسے کے، روپے کے اور عیاشیوں کے. بالکل درست کہا ہے.